زندگی ہے دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی، پڑھو قرآن پڑھو قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کہ جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ فقط و فقط تمہارا سرپرست، تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس آیت کے سلسلے میں تقریباً تمام مفسرین نے وہ روایت اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ تفسیر ثعلبی میں روایت نقل کی گئی کہ جناب عبداللہ ابن عباس زمزم کے کنویں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص داخل ہوا، قریب آیا، کہ جس نے سر پر عمامہ پہنا ہوا تھا اور منہ پر نقاب ڈالی ہوئی تھی۔ ابن عباس کسی روایت کے بارے میں نہیں کہتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر یہ کہ وہ شخص بھی کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ابن عباس نے یہ دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور نقاب ہٹانے کے بعد کہا کہ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا جندب ابن قتادہ البدری ابو ذر الغفاری۔ اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا تو پس میں جندب ابن قتادہ بدری ہوں، جو ابو ذر غفاری کے نام سے مشہور ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب ابو ذر غفاری نے فرمایا ہے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہاتین الا سمتا، کہ میں نے رسول خدا کو ان دو کانوں سے سنا، یعنی اشارہ کیا اپنے دونوں کانوں کی جانب کہ میں نے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ کو سنا، اور اگر ایسا نہ ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ وَرَأَيْتُهُ بِهَاتَيْن، دونوں آنکھوں کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے ان دونوں آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا۔ وَإِلَّا عَمِيَةً، اور اگر ایسا نہ ہو تو میری دونوں یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ یقول، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ علی قائد البرر وقاتل الکفر منصور من نصر ومخذول من خذل، کہ علی نیکوکاروں کے قائد اور امام ہیں، کفار کو قتل کرنے والے ہیں، جو علی کی مدد اور نصرت کرے اس کی مدد اور نصرت کی جائے گی، اور جو علی کی مدد اور نصرت نہ کرے، علی کو رسوا کرے، خداوند کریم اس کو رسوا کرے گا۔ پھر اس کے بعد جناب ابو ذر نے بیان فرمایا کہ ہم ایک روز مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک سائل مسجد میں داخل ہوا اور وہ لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا، مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ جب کسی نے اس کی مدد نہیں کی تو اس سائل نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خداوند کریم کی بارگاہ میں بلند کیا اور کہنے لگا کہ اللہم اشہد انی سألت فی مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا یعطنی احد شیئا، اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں تیرے رسول کی مسجد میں مدد مانگ رہا ہوں، لیکن کوئی شخص مجھے میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی نے مجھے کچھ عطا نہیں کیا۔ وکان علی راکعا، ابو ذر فرماتے ہیں کہ اس وقت مولا کائنات رکوع کی حالت میں تھے۔ فاوما الی خنصرہ الیمنی، پس جیسے ہی مولا کائنات نے سائل کے اس صدا کو سنا، اس دعا کو سنا، مولا کائنات نے اپنے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں انگوٹھی تھی کہ اس انگوٹھی کو لے لو۔ یہ سارا منظر رسول خدا دیکھ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر رسول خدا نے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور کہا کہ ان اخی موسیٰ سألک، اے پروردگار میرے جو بھائی ہے یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تجھ سے دعا کی تھی۔ وہ دعا کیا تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اسدد بہ ازری، کہ میرے پروردگار میرے سینے کو گشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے،
اور میرے لیے میرے اہل میں سے ہی ایک وزیر قرار دے جو کہ جناب ہارون ہوں، اور جناب ہارون کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما۔ اس پر رسول خدا نے فرمایا کہ اے پروردگار، تو نے میرے بھائی یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا، کہ ان قریب ہم تیرے بازوؤں کو تیرے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کے لیے ایک سلطان قرار دیں گے، ایک واضح نشانی قرار دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے خداوند کریم سے دعا کی کہ اے پروردگار، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اشرح لی صدری، میرے سینے کو گشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے امور کو آسان کر دے، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے ایک وزیر قرار دے، علی، وہ وزیر کون ہو؟ وہ وزیر میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہو، اشدد بہ ظہری، اور علی کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا نے یہ دعا کی، ابھی رسول خدا کی دعا ختم بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ جناب جبرائیل امین اللہ کی جانب سے نازل ہوئے اور فرمایا کہ اقرأ یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو اس آیت کو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو یہاں پر ولی سے مراد کیا ہے؟ آیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ انما سے ہو رہی ہے۔ انما کے معنی کیا ہیں؟ یعنی فقط اور فقط یہ تین ہستیاں ہیں جو تمہاری ولی ہیں۔ فقط و فقط یہ تین ہستیاں ہیں جو تمہارے ولی ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ صاحبان ایمان ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں۔ یہ تین افراد تمہارے ولی ہیں۔ اب اگر یہاں پر ولی کا معنی دوست لیا جائے یا مددگار لیا جائے تو یہاں پر انما کہنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک دوسری آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومنین اور مومنات میں سے بعض کے مددگار ہیں۔ تو یہاں پر خداوند کریم نے بعض کو بعض کے اوپر مددگار قرار دیا، یعنی مومنین اور مومنات آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جبکہ آیت میں انما کہا گیا ہے۔ جو پہلی والی آیت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں کہا کہ فقط و فقط یہ تین ہستیاں ہیں۔ تو اگر مددگار کا معنی لیں گے تو یہ انما درست نہیں ہوگا۔ مسند احمد ابن حنبل میں ایک روایت نقل کی گئی اور اس میں بیان فرمایا کہ رسول خدا نے مسلمانوں کا ایک لشکر آمادہ کیا، اور بلکہ دو لشکر آمادے کیے، اور ایک لشکر پر خالد بن ولید کو امیر بنایا، دوسرے لشکر پر مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو امیر بنایا، اور فرمایا کہ دیکھو اگر تم دونوں لشکر آپس میں مل جاؤ تو علی علی الناس، تو پھر علی لوگوں پر امیر ہے، اور اگر تم دونوں جدا جدا رہو تو پھر تم دونوں اپنے لشکر پر امیر ہو۔ اس لشکر نے اہل یمن کے ساتھ جنگ کی، بنی زید نامی قبیلے کو قتل کیا اور ان کے جو مال و اسباب کو مال غنیمت میں لیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنایا۔ اس میں ایک جو کنیز تھی، اس کنیز کو مولا کائنات نے اپنے ساتھ مختص کر لیا۔ جب خالد بن ولید نے یہ دیکھا تو کہا کہ ہم مدینے میں جا کر شکایت کریں گے علی کی۔ برائدہ اسلمی سے کہا کہ ہم ایک خط لکھتے ہیں، شکایت لکھتے ہیں مولا کائنات کی، اور مدینے میں جا کر رسول خدا سے بیان فرمائیں گے۔ برائدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں مدینے پہنچا، اور مدینے میں جانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ شکایت نامہ رسول خدا کو پڑھ کر سنایا گیا کہ جس میں علی کی شکایت لکھی ہوئی تھی۔ برائدہ اسلامی کہتے ہیں فرأیت الغضب فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جیسے ہی علی کی شکایت کو سنا رسول خدا نے، میں نے غضب کے آثار، غصے کے آثار رسول خدا کے چہرے پر دیکھے۔ اور پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ لا تقعوا فی علی، کہ علی کے کردار میں نکتہ چینی نہ کرو، یعنی علی کی شکایت نہ کرو کہ علی نے ایسا کیوں کیا، علی نے ایسا کیوں کیا۔ فإنہ منی وأنا منہ، کیونکہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وَهُوَ وَلِيُّكُم مِّن بَعْدِي، اور علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، میں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ رسول خدا یہ کہتے جاتے تھے الفاظ۔ تو واضح انداز میں رسول اللہ نے بیان فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی مومنین کا ولی ہے، اگر کوئی سرپرست ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور اسی بات کو رسول خدا نے حجۃ الوداع میں بہت ہی واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ غدیر خم کے موقع پر جب حاجی آگے چلے گئے، کچھ حاجی پیچھے رہ گئے، تو انتظار کیا گیا، جو حاجی پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا کہ وہ آ کر مل جائیں حاجیوں سے، اور جو حاجی آگے چلے گئے تھے
ان کو واپس بلایا گیا، اور پھر ایک عجیب انداز سے رسول خدا نے خطبے کا اہتمام کیا کہ یہاں پر کسی عام ممبر کو نہیں بنایا گیا بلکہ اونٹوں کی پالانوں سے ممبر کو آمادہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب اعلان کیا تو مولا کائنات کو خود ممبر پر بلایا، اور بلانے کے بعد مولا کائنات کو دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند کیا، یہاں تک کہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور پھر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اگر صرف دوستی ہی کو بیان کرنا تھا یا صرف محبت ہی کو بیان کرنا تھا تو اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ رسول خدا بیان فرمانا چاہتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی جانشین ہے، مومنین کا ولی اور سرپرست ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔